السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں ایک ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں۔ ویسے تو میں ویڈیوز بناتی نہیں اس طرح کی، بٹ آج مجھے بنانی پڑ رہی ہیں کیونکہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا۔ تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو بھی انسیڈنٹ ہوا ہے ابھی، ایک گھٹیا ترین درندہ کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، لیکن نہ وہ انسان کی کیٹیگری میں آتا ہے نہ وہ جانور کی کیٹیگری میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ بہت غیرت مند بن رہا ہوگا شاید، کہ یار بیٹا ہوگا تو اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، یا جو بھی اس کی مینٹلٹی ہوگی، آئی ایم شیور گھٹیا ترین ہی ہوگی، جو گھٹیا ترین اس نے حرکت کی ہے ویسی ہوگی۔ بٹ میرے پاس اتنا کچھ ہے بولنے کو کہ میرا غصہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں کس طرح بیان کروں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ مطلب آپ کی مردانگی تو یہیں سے ہی دکھ گئی کہ آپ نے ایک 7 دن کی بچی کو مارا اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اس کا باپ نہیں بولوں گی کیونکہ آپ باپ کہلانے کے لائق نہیں ہو، کوئی باپ اس طرح نہیں کرتا، حالانکہ جانور بھی اپنے بچوں کو اتنا پیار سے رکھتے ہیں۔ یار ایک جانور نہیں دیکھتا کہ اس کا بیٹا پیدا ہو رہا ہے یا بیٹی پیدا ہو رہی ہے، اتنی غلاظت دماغوں میں کیوں ہے تم لوگ کے؟ یہ کچھ گھٹیا، اس طرح کے جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے اتنے اور جو آدمی، اتنے اور جو لڑکے ہیں نا، ان کا نام خراب ہوتا ہے، صرف ان چند کچھ گھٹیا لوگوں کی وجہ سے۔ ہر مرد برا نہیں ہوتا، ہر آدمی برا نہیں ہوتا، لیکن نا ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، جو بھی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں چاہیے تھی بیٹی، آپ دے دیتے کسی کو، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ بے اولاد ہوتے ہیں جن کو اولاد چاہیے ہوتی ہے، آپ ان کو دیتے۔ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم اس کو مارو؟ تم یہ بھی کر سکتے تھے کہ تم وہ گولی اپنے آپ کو مارتے۔ اپنے آپ کو کیوں بچایا؟ اپنی زندگی بچانے کے لیے اب تم بھاگ کیوں رہے ہو ادھر سے ادھر؟ ادھر ہی رکنا تھا، فیس کرنا تھا، دکھاتے مردانگی، بہت بڑا مرد ہوں میں۔ کہاں گئی مردانگی؟ نکل گئی؟ اب پھٹوؤں کی طرح کیوں چھپ رہے ہو؟ لیکن میں اس آدمی کے لیے خوش ہوں، پتہ ہے کیونکہ اس نے اپنے لیے اتنا بڑا عذاب لیا ہے، اتنا بڑا عذاب لیا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا تڑپا کے مارے، اتنا تڑپے وہ، دن رات اس کو اذیت ملے، اس کو دن رات کی اذیت ملے، جو اس نے اس معصوم بچی کے ساتھ کیا ہے نا، اس کو اذیت ملے اس کو، کیونکہ کوئی معصوم انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ کسی کو اتنی سی بھی اذیت دو گے نا، ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر چیز کا، ہر تکلیف کا۔ لوگ پتہ نہیں یہ چیزیں کیوں بھول گئے یار، کیوں لوگ اتنے فرعون ہو گئے، پتہ نہیں کیوں فرعون سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ یار اللہ نے انسان بنایا، آپ کو اپنی انسانیت کہاں گئی؟ ایک معصوم، سوچ سوچ کر بھی کچھ ہو رہا ہے، پتہ ہے؟ میں نے جس طرح سے اپنا غصہ، جس طرح سے میں نے اپنے الفاظ کنٹرول کیے ہوئے ہیں نا، میں بتا نہیں سکتی، کیونکہ جو گھٹیا حرکت اس نے کی ہے نا، میں اپنا لیول اتنا نہیں گرانا چاہتی، میں اپنی زبان اس شخص کے پیچھے نہیں گندی کر سکتی، کیونکہ وہ پتہ نہیں کیا بولوں میں یار اس کے لیے، اس نے جو حرکت کی ہے۔ اور ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سکون سے رہ لیں گے، جو وہ چاہتے تھے ہو گیا۔ انشاءاللہ تمہیں اولاد کبھی نصیب نہیں ہوگی، تم در بدر پھرو گے، تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ تم نے ایک ماں سے اس کی بیٹی چھینی، ٹھیک ہے؟ تم نے جو اذیت اس کی ماں کو دی، جو تم نے اس بچی کو دی، انشاءاللہ اس سب کا حساب ہوگا، اور وہ جو حساب ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہیں جتنا فرعون بننا ہے تم بن جاؤ، تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فرعون کا انجام کیا تھا، اس کا غرور، جو اس کو گھمنڈ تھا، وہ کس طرح ٹوٹا تھا، تمہیں سب پتہ ہونا چاہیے۔ تمہیں جتنا فرعون بننا ہے تم بن لو، ٹھیک ہے؟ لیکن تم خود نہیں جانتے، یا تم نے پتہ نہیں کس سوچ میں آ کے تم نے یہ سب کیا، اور تم بھول گئے کہ آگے تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ سب کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو تم نے حرکت کی ہے وہ انشاءاللہ نہ تمہاری دنیا میں کبھی معاف ہوگی، نہ تمہاری آخرت میں معاف ہوگی، اور تمہیں اس کا اتنا بڑا عذاب ملے گا نا، تم کبھی سکون میں نہیں رہو گے، تم ہمیشہ بے سکون رہو گے۔ میں بہت، میرے دماغ میں تھا کہ میں تمہیں پتہ نہیں کیا کیا نہیں بولوں، کیا کیا میں اس شخص کے لیے بد دعائیں نہ نکالوں، کیا کیا میں، کیونکہ میں کبھی اس طرح سے کسی کے لیے نہیں بولتی، کسی کو میں اس طرح سے بد دعائیں نہیں دیتی۔ ہاں جو
اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ ایسی عذاب دیجیے گا، لیکن اس طرح سے آ کر بولنا یہ اب برداشت کی حد تھی، اور اب بس بہت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بس جتنی بد سے بدتر سزا ہو، میری تو یہی دعا ہے کہ اس کو ملے، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے لوگوں کی بد دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ تمہیں ضرور لگیں گی، اور جو ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، پلیز آپ لوگ اپنی سوچ کو بدلو، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ، اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو رحمت کہا ہے، اور آپ لوگ بہت، وہ بندہ تو بہت لکی ہوتا ہے جس کے گھر میں پہلی بیٹی ہو، تو آپ لوگ اپنے آپ کو ایسا مت سوچا کرو، یہ جو دنیا ہے اس کی باتوں میں آ کے یہ یوں یوں یوں، اللہ کے سامنے اچھے رہو۔ آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے، آپ لوگوں کے جواب دہ نہیں ہو۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ان کی پرورش کرو، ان کی تربیت کرو اچھے سے، یہ آپ کا کام ہے، ان کو مارنا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کا بھی عذاب ہے، آخرت کا بھی عذاب ہے، قیامت آنی ہے، یہ مت بھولو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ پلیز، جو بھی لوگ اس مینٹلٹی کے ہیں، آپ لوگ اپنی مینٹلٹی چینج کرو پلیز۔ مطلب میں صرف ریکویسٹ کر سکتی ہوں اس چیز پہ کہ بہت کچھ ہے کہنے کو یار، بہت کچھ ہے، مطلب صرف سوچ بدلنے کی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ایک دم اوپن ہو کے آ جاؤ، نہیں، اپنے دائرے میں رہو، تمیز میں رہو، اچھی آپ لوگ پرورش کرو، اپنی طرف سے 100% دو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ یار آپ نے اپنی طرف سے 100% دیا، باقی کسی کا کچھ مت سوچو۔